تو آئیے حضرات محترم، اب ہم ان اسباب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر برکت آ سکتی ہے۔ رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے سب سے پہلا اور اہم سبب جو ہے ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن، ایمان لانے والا، وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو دل کے ساتھ تسلیم کرے اور وہ اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات پر اس کو مکمل یقین ہونا چاہیے، اور انسان کو اس بات پر بھی مکمل یقین ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء اور رسل اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے بندے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا اور دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اور انسان کو اس بات پر بھی مکمل یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان کو اس بات پر بھی مکمل یقین ہونا چاہیے کہ تمام آسمانی کتابیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہیں، جن کے اندر اللہ رب العالمین کی وہ تعلیمات ہیں جو انسان کے لیے دستور حیات ہیں اور جن پر عمل کر کے انسان اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ انسان کو اس بات پر بھی مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، پھر قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العالمین تمام جن و انس کے درمیان یہ فیصلہ صادر فرمائیں گے کہ کس نے جنت کے اندر جانا ہے اور کس نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ انسان کا اس بات پر بھی مکمل یقین ہونا چاہیے، پختہ اعتبار ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ایمان کے ان 6 ارکان کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرے اور تمام اعمال صالح کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اعمال کرے، اس دنیا کو فانی سمجھتے ہوئے قیامت کے لیے اعمال صالح کا ذخیرہ کرے۔ جو انسان اس طرح ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر برکت نازل فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطیہ کہ ایمان لانے والا ہو، بندہ مومن ہو، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال جو بھی کرے گا ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، اس کو خوشحال بنا دیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی دیں گے۔ اس کے اندر خوشحالی والی زندگی میں رزق کے اندر برکت بھی موجود ہے، اور اس کے برعکس جو بد عقیدہ ہو، جو انسان بد عمل ہو، اس کے عقیدے کے اندر خلل پایا جاتا ہو، تو ایسے انسان کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا
ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ میرے ذکر سے، نیک اعمال سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ حال بنا دوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس انسان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وہ مجھ سے سوال کرے گا یا اللہ اے میرے مالک، دنیا کے اندر تو میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے دنیا کے اندر میرے پیغمبر آئے، علماء دین نے میری آیات کو پڑھ پڑھ کے سنایا، میرے پیغمبر کی احادیث کو تیرے سامنے رکھا، لیکن تو نے ان سب کو پسے پشت ڈال کر اپنی منمانی کی زندگی گزارتا رہا، تو نے میرے احکامات کی پرواہ نہ کی، آج مجھے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، یعنی نیک اعمال سے بندہ منہ پھیر لیتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا، عمل صالح نہیں کرتا، اس کی معیشت کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو تنگ حال بنا دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کی وجہ سے ہی رزق ملے گا، اور بد اعمالی کی وجہ سے رزق کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے دوسرا سبب تقوی ہے۔ تقوی کا معنی اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر اور خوف جو انسان کو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے روک دے، اور اللہ رب العالمین کے جو فرامین ہیں ان پر آمادہ کرے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرتا رہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کی مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں اختیار کرتے، اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر بسا لیتے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان پر آسمانوں سے اور زمینوں سے برکات کے دروازوں کو کھول دیا جاتا۔ حضرات محترم، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حلال کمائے، خود بھی حلال کھائے، اور اپنے زیر کفالت جو لوگ ہیں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو حلال کمائی کھلائے۔ جو بندہ حلال کے ساتھ حرام کی ملاوٹ کرتا ہے، ایسے انسان کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی وہ انسان جو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کو مال دے کر ان سے سود وصول کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان سے قرض لے کر دینے سے مکر جاتے ہیں، مختلف قسم کی اشیاء لے کر ان کی قیمتیں ادا کرنے سے مکر جاتے ہیں، ایسے انسانوں کے رزق کے اندر اللہ رب العالمین برکت نازل نہیں فرماتے۔ اور ایسے ہی وہ لوگ جو لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، دھوکہ دے کر مال بیچتے ہیں، ایسے تمام انسانوں کے رزق کے اندر اللہ رب العالمین برکت نہیں فرماتے۔ ایسے ہی وہ ملازمین، سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین جو اپنی ڈیوٹی کو دیانتداری کے ساتھ ادا نہیں کرتے، بلکہ اپنی ڈیوٹی کا ٹائم موبائل فون میں نیٹ چلا کر، گیمیں کھیل کر،
فیس بک پہ سوشل میڈیا میں مشغول رہ کر اپنا ڈیوٹی کا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں یا اپنے ذمہ داران کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے رزق کے اندر بھی برکت نہیں آتی۔ ڈیوٹی کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، رزق کو حلال کما کر حلال کر کے کھانا چاہیے۔ تقوی کی ایک اعلیٰ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا۔ وہ کچھ کھانے کی چیز لے کر کے آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ غلام کہنے لگا، کیا آپ کو پتا ہے یہ چیز میں کہاں سے لے کر کے آیا ہوں؟ فرمانے لگے، مجھے نہیں پتا، آپ بتاؤ کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ غلام کہنے لگا، جہالت کے اندر میں نے ایک انسان کے لیے، ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی۔ میں کہانت کو جانتا نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو دھوکہ دیا اور دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ آج وہی شخص مجھے ملا اور اس نے اس کہانت کے بدلے میں مجھے کھانے کی یہ چیز پیش کی تھی جس میں سے آپ نے بھی کھایا۔ دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلی کو اپنے حلق کے اندر داخل کیا، جو کچھ کھایا تھا باہر نکال دیا اور فرمانے لگے، اس حرام کے لقمے کو نکالنے کے لیے اگر میری جان بھی چلی جاتی تو میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا۔ یہ تھا تقوی، یہ تقوی کی اعلیٰ مثال ہے۔ جب ہم ایسا تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں بسا لیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر برکت